چاہتے ہیں زرداری صاحب سے اتنی بڑی رقم آپ نے صوفی محمد کو کیوں دی کہ طالبان آپ کے حق میں سرنڈر کر جائیں؟ پھر اس کا جناب والا ریئیکشن کیا ہوا؟ وہ یہاں سے پیسے لے کے گیا، اس نے معاہدہ ختم کر دیا، اپنا سلسلہ پھر جاری کر دیا۔ ہم نواز شریف سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اس نے لال مسجد والوں کو 8 کروڑ روپیہ کیوں دی ہے؟ وہ 8 کروڑ روپیہ جہاں علامہ مشتاق صاحب کا مدرسہ اس کو نظر نہیں آیا، علامہ ساجد ضمیر صاحب کا مدرسہ نظر نہیں آیا؟ محسن اہل سنت، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، اسلام آباد کے اندر علماء میں سے جس کو میں اہل سنت کا محسن سمجھتا ہوں، میں نے کبھی لگتی بات نہیں کی ہے، میں کبھی منافقت نہیں کرتا، میں اس بندے کو، اس کا چہرہ بھی میں نے شاید ابھی نہیں دیکھا، لیکن نکار زبان خلق نکار خدا محسن اہل سنت اگر اسلام آباد میں ہے تو وہ میرے دانست میں ایک بندہ علامہ اقبال نعیمی صاحب۔ کیا علامہ اقبال نعیمی کا مدرسہ نواز شریف کو نظر نہیں آیا؟ اتنے بڑے عظیم مدارس، علامہ مولانا عبد الغنی صاحب کا مدرسہ نہیں نظر آیا؟ علامہ عبد الغفور نجم صاحب کا مدرسہ نظر نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں کیوں ان کو سپورٹ کرتے ہو؟ کیا ہمیں حق منوانے کے لیے ہمیں بھی کوئی اسلام آباد میں سنیوں کو لال مسجد بنانا پڑے گی؟ ہمیں بھی کوئی طالبان تشکیل دینا پڑیں گے؟ میں کہتا ہوں وہ طالبان ہیں اور زرداری اور نواز شریف جیسے لوگ یہ ظالمان ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ 8 کروڑ روپیہ طالبان لال مسجد والوں کو کیوں دیا گیا؟ لال مسجد والوں کا کردار پوری دنیا کے سامنے نہیں ہے؟ پھر حکومت سے پوچھتا ہوں 40 کنال کا رقبہ لال مسجد والوں کو کس خدمت کے صلے میں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے فوج پہ گولیاں چلائی ہیں؟ اس کا مطلب تو صاف یہ ہے کہ جو بدمعاشی کرے تم اس کے ساتھ ہو۔ تو سامعین عزیز شام، ہم احتجاج کرتے ہیں حکومت سے، خدا کے لیے ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کرو جو کل بھی اس ملک کے دشمن تھے، آج بھی اس ملک کو برباد کر رہے ہیں، اور حکومت بھی جانتی ہے، ایجنسیاں بھی جانتی ہیں، ساری سیاسی جماعتیں بھی جانتی ہیں کہ الحمدللہ کل بھی یا رسول اللہ کہنے والے پرامن تھے، آج بھی یا رسول اللہ کہنے والے پرامن ہیں۔ اور بی بی سی لندن کے خبر کے مطابق، سروے کے مطابق 75% آل ورلڈ پوری دنیا میں مسلمان جتنے بھی بستے ہیں 100 میں سے 75% وہ لوگ ہیں جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ ہم 75% ہو کے بھی امن کا پیغام دیتے ہیں، 75% ہو کے بھی امن و آشتی کی بات کرتے ہیں، 25% ہو کے بھی انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے، پورے اسلام کے تشخص کو انہوں نے ڈیمیج کیا ہے، پھر ہر بات میں کہتے ہیں امریکہ استعمال کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں دیوبندیوں، ہر بار امریکہ تمہیں کیوں استعمال کرتا ہے، ہم کیوں نہیں استعمال ہوتے؟ بولو بولو، ایڈیسن زندگی چنگی نہیں ہوندی؟ بولیا کرو، جس گولی مارنی ہے میں نے مارنی ہے تو انہوں کسے نہیں کچھ آکھنا۔ تو میں تو جس ویلے گھروں نکلدا نا کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے نکلدا۔ اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرو۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ وہ بھی اوقاف کی مسجد ہے نا، حکومت کو ہمت ہے وہاں پاؤں رکھے؟ جی حکومت تو حکومت، ذرا جا کے یا رسول اللہ کا نعرہ آپ لگا کے دیکھیں۔ یہاں تو ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہے نا کہ جی ہم سبھی یہاں ایماندار، بے ایمان، منافق، مومن سبھی اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ بڑی خوش فہمی ہے تمہیں، بڑی خوش فہمی مبتلا ہو۔ خدا کے لیے جاگو، سنیو، وگرنہ پورا سرحد انہوں نے لپیٹ لی ہے نا، پنجاب ان سے دور نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا اسلامی نظام کے تم خلاف بات کرتے ہو؟ میں آپ سے ایک فیصلہ لیتا ہوں، ہم اسلامی نظام کے خلاف نہیں ہیں، ہم نظام عدل کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اپنے ایمان سے بتائیے یہ کہاں کا عدل ہے کہ ایک اپنے مخالف فریق کو، یا رسول اللہ کہنے والے کو شہید کر کے، دفن کر کے، پھر لاش نکال کے 3 دن تک درخت کے ساتھ لٹکا دی گئی؟ یہ اسلام کا کون سا قانون ہے؟ میں آپ سے انصاف کی بھیک مانگتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر وہ ٹھیک ہے تو مجھے بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک بزرگ کو کھڑے کر کے زندہ، گلا نہیں کاٹا گیا، پہلے اس کی جانوروں کی طرح کھل اتاری گئی۔ کھال جڑی ہوندی ہے نا، یہ چمڑا، یہ کھال اتاری گئی جس طرح جانور کی اتاری جاتی ہے،
جس طرح بکرے کو لٹکا کے آپ اس کی کھال اتارتے ہیں نا، اس طرح کھال اتاری گئی۔ یار تم تو مسلمان کی بات کرتے ہو، اسلام کی بات کرتے ہو، ان میں تو انسانیت والی بات بھی نہیں، انسانی ہمدردی بھی نہیں ہے۔ اور سات پیران عظام کو اور علماء کو تہتے کیا گیا، اور مولانا سمیع الحق صاحب جن کی یہ لاش لٹکائی گئی، دفن کر کے پھر نکال کے پھر لٹکا دیا گیا، ان کے 70 مریدوں کو صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ تم ایک مشرک کے مرید ہو۔ ان مریدوں میں سے ایک خاندان جو نکیال کہتا ہوں، یہ تو منکیالہ کلر صحیح نہ، پرسوں میرا وہاں خطاب تھا وہ مجھے ملا ہے، وہ کہتا ہے جی ہمارے والد صاحب کو صرف اس لیے شہید کیا گیا ہے کہ وہ ان بزرگوں کے مرید تھے۔ گن کے سنواؤں کتنی فیملیوں کو انہوں نے وہاں سے جناب والا ہجرت پہ مجبور کی ہے۔ 120 سے زائد ہمارے علماء کو وہاں سے انہوں نے نکالا ہے طالبان نے۔ انہوں نے کہا یا مسلک ہمارا چلے گا، بات ہماری چلے گی، یا پھر ادھر سے ہجرت کر جاؤ۔ میں فیملیاں وہاں سے وہ نکل کے آئے ہیں، یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ تو سامعین زیت شام، اتنا بڑا میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا بڑا ظلم ہے، اور ظلم کی وہ تاریخ ہے، ظلم کی وہ داستان ہے جس سے ہم پریشان ہیں۔ ہم سنیوں کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے۔ بیٹھ جائیے تمام حضرات تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے۔ ہم سنیوں کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، اور اتنا بڑا ظلم ہے، توجہ بھائی، اتنا بڑا ظلم ہے کہ زندہ بندوں کو جناب والا شہید کر کے پھر لاش نکال کے لٹکایا جا رہا ہے، اور پھر حالت یہ ہے 26 خانقاہوں کو بلڈوز کر دیا گیا ہے، 26 مزارات کو بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کسی شریف بندے کے والد کی قبر جا کے میں اکھیڑ دوں، کیا خیال ہے آپ کا ری ایکشن کس طرح کا ہوگا؟ آپ مجھے دعائیں دیں گے؟ یہ کون سا اسلام ہے یار، مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی۔ کیپٹل ٹاک میں حامد میر نے جب ان کو بلایا تھا، ہمارے سنی تحریک کے جو وہ عظیم قائد سروت اجاز قادری صاحب اور مفتی کفایت اللہ دیوبندی اور جناب والا ساجد میر اور ایک نقوی، یہ 4 بندے اکٹھے ہوئے تھے، تو حامد میر نے یہ سوال کیا تھا کیپٹل ٹاک میں مفتی کفایت اللہ سے کہ یہ مزارات پہ جو بلڈوزر چلائے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو دیوبندی مفتی کفایت اللہ نے یہ بات کی تھی کہ یہ سراسر زیادتی ہے، اور اگر اسلام ہو تو اس کی بھی سزا ہے، قبر کو مسمار کرنے کی بھی سزا ہے۔ اگر مفتی کفایت اللہ دیوبندی صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں قبر کو مسمار کرنے کی سزا ہے، اس پہ بلڈوزر چلانے کی سزا ہے، تو پھر مجھے بتائیے ہر سال جو جنت البقیع مسمار کیا جاتا ہے اس کے متعلق فتویٰ کیا ہے؟ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی قبر پہ جو بلڈوزر چلائے گا اس کے متعلق فتویٰ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ بس آپ لڈو کھاتے رہیں، حلوے کھاتے رہیں، کیونکہ وقت لڈو کھانے کا ہے۔ خیر لڈو کھاندے رہو، اور دیوبندی میں آخدہ دعا کرو یہ سنی لڈو ہی کھاندے رہو، لڈو ختم ہو گئے تو ان کھا سکو۔ جاگو آنکھیں کھولو، یہ میٹھا میٹھا بہت ہو گیا ہے، توجہ کرنا۔ مجھے بتائیے کہ قبر پہ جناب والے اس طرح بلڈوزر چلائے گئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیران ہوتا ہوں میں۔ پچھلے سابقہ دور نواز شریف کے دور میں جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے متعلق یہ فتویٰ دیا تھا اس نے، اب تو وہ خیر باسل جہنم ہو گیا ہے، وہ اندھا جو عرفات میں خطبہ دیا کرتا تھا، اس کا عربی میں فتویٰ میرے پاس موجود ہے، یہ اس نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ حضرت جو آمنہ کی قبر ہے نا حضور کی والدہ کی، یہ مشرکہ کافرہ کی قبر، اس پہ بلڈوزر چلاؤ، اور اس پہ بلڈوزر چلائے گئے۔ پھر نواز شریف یہاں سے گیا، اس وقت شافات زندہ تھا، آپ کو یاد ہے؟ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، تعلق میرا سنی تحریک سے ہے، لیکن میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں پیر افضل قادری صاحب کو۔ وہ مرد قلندر باہر نکلا تھا اور سب سے زیادہ انہوں نے شور کیا تھا اور ریلیاں نکالی تھیں، جلسے کیے تھے اور اس کو کینڈم کیا تھا، تو آل سنت نے بھی الحمدللہ اس بڑا مثبت کردار ادا کیا تھا۔ تو حضرت آمنہ کی قبر پہ جو بلڈوزر چلائے گئے ہیں اس کے متعلق فتویٰ کیا ہے آپ کا؟
سامعین کتنا بڑا ظلم ہے اولیاء